السلام علیکم۔ پطرس بخاری کا مزاحیہ مضمون مرید پور کا پیر پیش خدمت ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں کبھی اپنے وطن نہیں جاتا۔ جب لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ خدا آپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا۔ مطلب یہ کہ جس شہر میں میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ یہ زمانہ تعطیلات کا تھا، چنانچہ میں نے شغلِ بیکاری کے طور پر جلسے کی ایک تقریر سنی۔ دن بھر میں جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر دن کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا۔ بات کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو ادب و احترام کے ساتھ کھولتے، خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دہراتے، پھر مقامی اخبار کے مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے اہتمام سے چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے۔ یہ 2 مہینے جاری رہا، پھر مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ سنا ہے اس اخبار نے میرے خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر نکال مارا جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک پنساریوں کی دکان پہ پائے جاتے ہیں۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت، انشا پردازی اور جوش قومی کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا۔ 1-2 شاعروں نے مجھ پر نظمیں لکھیں جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہیں۔ میں اپنی اس عزت افزائی سے محض بے خبر تھا۔ خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا میں نے اپنے بھتیجوں کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے، اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا، اور بھتیجے نے میرے بزرگی کے روب سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بنا لکھا کہ آپ لیڈر بن گئے ہیں۔ ان دنوں ملک میں جا بجا جلسے تھے۔ جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی، ایک گلدان میسر آتا وہ جلسے کا اعلان کر دیتا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ ہر کہو میں آپ کے روئے انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ مانا کہ ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی ازحد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو رفتہ رفتہ مرید پور کے لوگوں کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، پھر لیڈری کا نشہ تو ایک لمحے میں چڑھ جاتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں مجھے اپنا وطن بہت پیارا معلوم ہونے لگا اور اہل وطن کی بے حسی پہ ترس آیا۔ ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہبود اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے۔ تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے، ہزارہا انسان تیرے منتظر ہیں، اٹھ، سینکڑوں تیرے لیے محضر لیے بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ اس خط کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا۔ طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح شام پھرتے تھے۔ ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہیں،
ہندو اور مسلم شیر و شکر ہیں۔ ہندوستان کی گاڑی کے دو پہیے، اے میرے دوستو، ہندو اور مسلمان ہی تو ہیں۔ جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں۔ جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان سے آنکھیں بند کر لی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بچپن میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ دو بیل رہتے تھے ایک جا والا واقعہ پڑھا تھا۔ میں نے اسے نکال کر نئے سرے سے پھر پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکتے تو گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے۔ میں نے اس کہانی کو بھی لکھ لیا۔ تقریر کے آغاز میں نے سوچا کہ یہ شعر پڑھوں گا: پیارے ہم وطنوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ میں نے سوچا نظم کے یہ بول سنا کر بولوں گا کہ ہندوستان کے جس مایا ناز شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے آج سے کئی برس بیشتر یہ اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا اس کے المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے، دیش 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 وغیرہ۔ میں نے سوچا اس کے بعد ہندوستان کی حالت کا دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا، پھر پوچھوں گا اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ پھر ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، مثلاً غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب۔ پھر تقریر کرتے ہوئے ان سب باتوں کو باری باری غلط قرار دوں گا، پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ تقریر کے آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور اپنی تقریر اس شعر پہ ختم کروں گا: آ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ 10-12 دن اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا اور اسے کاغذ پہ نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سب سے پہلے تمہید میں حالی کے اشعار بلند اور دردناک آواز سے پڑھنے ہیں، اس کے بعد ہندوستان کی موجودہ حالت بیان کرنی ہے، افلاس، بغض، قومی رہنماؤں کی خود غرضی وغیرہ۔ پھر پوچھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ غیر ملکی حکومت نہیں، آب و ہوا نہیں، مغربی تہذیب نہیں، تو پھر کیا ہے؟ وقفہ کروں گا جس دوران مسکراتے ہوئے تمام حاضرین نے جلسہ پہ ایک نظر ڈالنی ہے۔ اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس کی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ پھر وقفہ کروں گا کیونکہ اس دوران لوگ نعرے لگا رہے ہوں گے۔ پھر ملک میں نفاق کا نقشہ کھینچوں گا، فسادات وغیرہ کا ذکر رقت انگیز آواز میں کروں گا۔ اس کے بعد پھر شاید نعرے بلند ہوں، اس لیے ذرا ٹھہر جاؤں گا۔ پھر تقریر کا خاتمہ عام نصیحتوں خصوصاً اتحاد کی تلقین پر کروں گا۔ اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے بعد حاضرین کو سلام کرتا رہوں گا۔ یہ سب کاغذ پہ لکھنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز میں اس پر ایک نظر ڈالتا رہا۔ میں نے تقریر کو یاد کرنا ضروری نہ سمجھا، البتہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکت الآراء فکروں کی مشق کرتا رہا۔ مسکراہٹ کی خاص مشق کی، کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان سے ایک ایک لفظ سن لیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ راستے میں سانگا کے اسٹیشن پہ گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جو شیر ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی
تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ جو نوجوانان ہند کے لوگ تھے انہوں نے مجھے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں تھا، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ گاڑی سے بمشکل تمام باہر نکلا۔ موٹر پہ مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا، جو یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگاتا رہا تھا۔ دائیں بائیں سرخ سرخ جھنڈوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں کلمات بھی درج تھے، مثلاً ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ جلسہ گاہ پہنچے تو مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے بغل گیر ہو کر میری پیشانی کو بوسہ دیا، پھر تعارفی تقریر کی۔ حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پائے لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کے لیے بلایا گیا ہے، چونکہ اب میری تقریر کا وقت آ گیا تھا تو میں نے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن میں اتنے خیالات تھے کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ ندارد۔ ہاتھ پاؤں میں ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی۔ میں نے دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ ریشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالی لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا۔ تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہونٹ خشک ہونے لگے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا زور زور سے رونا شروع کر دوں، بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ صدر جلسہ برابر اپنی تقریر کیے جا رہے تھے۔ مرید پور کا شہر ان پہ جتنا بھی فخر کرے کم ہے، ہر صدی اور ہر ملک میں صرف ایک چند ہی پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسانی کے لیے۔ او خدایا، اب میں کیا کروں؟ اچھا، ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں، اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نالائق کا لفظ تو غیر موضوع ہے، جاہل کہنا چاہیے۔ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب۔ صدر جلسہ بولے جا رہے تھے کہ ان کی اعلیٰ سیاست دانی اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں، یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہی ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے۔ یہ سن کر میں سوچنے لگا، تقریر کاہے سے شروع ہوتی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پہ تقریر، چند نصیحتیں بھی کرنی ہے لیکن وہ تو آخر میں ہے، وہ مسکرانا بیچ میں کہاں تھا؟ صدر جلسہ کی آواز آ رہی تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے دل ہلا دیں گے، آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا، مجھے آواز بالکل سنائی نہ دیے، اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پہ آن پہنچا ہے، مجھے اپنی نشست سے اٹھنا ہے۔ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر میں اٹھا، کچھ لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، میں بے ہوش ہونے ہی والا تھا۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بیان کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی تھی، بگلے اور لومڑی کی کہانی۔ نہیں، ٹھیک ہے، 2 بیل۔ اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ گلا خشک تھا، بسد مشکل میں نے یہ کہا، پیارے ہم وطنوں۔ آواز خلاف توقع بہت باریک نکلی، 1-2 شخص ہنس دیے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ اور لوگ ہنس پڑے۔ میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا۔ پھیپڑوں پہ جو زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی۔ اس پر لوگ کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی تھمی تو میں نے کہا،
پیارے ہم وطنوں، اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا، پیارے ہم وطنوں۔ کچھ یاد نہ آیا اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ بیسیوں باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی۔ میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ لوگ ہنسے تو میں بھنا گیا۔ اپنی توہین پہ غصہ آیا۔ ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا۔ ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں پھر کوئی مشکل نہ رہے گی۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں۔ سمجھے آپ، نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا صحیح نہیں۔ کہا سنائی دیا۔ میرے حواس کھو رہے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی تو راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا۔ میں بولا، ہاں تو بات دراصل یہ ہے، ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے جو آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے باوجود کسی کے زور کا کہا سنائی دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہے۔ میں نے تقریر جاری رکھی اور بولا، مثلاً آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لیجئے۔ لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے۔ گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیے کہ اگر بلند اور طویل کہا سنائی دیا۔ میں نے تقریر جاری رکھی، حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی، نحوست منڈلا رہی ہے۔ مجھے کہے سنائی دیے اور شور و غوغا میں کسی نے کہا، اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے۔ میں نے اس سب کو نظر انداز کر کے تقریر جاری رکھی اور کہا، خیر حضرات اس بات کو جانے دیجئے، بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اس شعر نے دوران خون تیز کر دیا۔ لوگوں کا شور بھی زیادہ ہو گیا۔ میں بھی اور زیادہ جوش سے بولنے لگا، حضرات جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں، ان کی حکومتیں چار دانگے عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ لوگوں نے شور مچا دیا اور ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اب لوگوں کے کہے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ کچھ لوگ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور گلا پھاڑ پھاڑ کے چلا رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی۔ اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پہ آ کر گری، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات تم یاد رکھو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم دو بیل ہو۔ لیکن جب مجھ پہ پھینکی جانے والے کاغذوں کی بوچھاڑ بڑھتی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی مناسب سمجھی۔ اسٹیج سے پھلانگا اور چھلانگ لگا کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا۔ میں نے مڑ کے پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ اگلے ہی لمحے ٹرین وہاں سے چل دی۔ اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا ہے، نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔